يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، سورہ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کے اوصاف پر ہمارا درس قرآن جاری تھا، اور پچھلی نشست میں ہم نے 2 وصف ان کے بیان کیے تھے۔ آج ہم اپنی اس سلسلہ وار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں جو عباد الرحمن کا تیسرا وصف بیان ہوا ہے اسے انشاءاللہ آج کی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے رحمان کے بندوں کا تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں یبیتون لربہم، جو راتیں بتا دیتے ہیں، جن کی راتیں بیتتی ہیں لربہم، اپنے رب کے حضور میں سجدہ، سجدہ ریزیاں کرتے کرتے، وقیاما، اور قیام کرتے کرتے۔ تو گویا رحمان کے بندوں کا تیسرا وصف رات کا قیام ہے۔ وہ ساری رات غفلت کی نیند نہیں سوتے، وہ ہماری طرح غافل نہیں ہوتے، وہ رات کا کچھ حصہ اللہ کے عبادت کے لیے، اس کی یاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ گویا ان کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا، رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اور خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا تے تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ ناظرین، رات کا جاگنا اللہ کے خاص بندوں کا وصف ہے۔ اب آئیے اس رات کے جاگنے میں، قیام لیل میں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ رات کا قیام انسانی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے، اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو قائد المرسلین ہیں، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہیں، جن کے دامن رحمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ان کے دامن سے لگ جائے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ان کے متعلق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود رات کا قیام فرماتے تھے، اور ساری زندگی آپ نے رات کے قیام کو اپنائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، ان ربک یعلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ کبھی تو 2/3 شب کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، ونصفہ، اور کبھی آدھی رات کو اٹھ کر
قیام کرتے ہیں، وثلثہ، اور کبھی 1/3 شب میں قیام کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں رات کے کبھی پہلے حصے میں قیام کرتے، کبھی درمیانی حصے میں قیام کرتے، کبھی آخری حصے میں قیام کرتے، اور کبھی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں زاری کرتے رہتے اور مناجات کرتے رہتے۔ سارا دن آپ اللہ کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو حق کی دعوت دیتے، توحید کی طرف بلاتے، احیاء دین کی خاطر اور اسلام کے نفاذ کی خاطر اب سارا دن تبلیغ میں گزارتے، جس کے نتیجے میں معاذ اللہ آپ پر ظلم بھی کیا جاتا، پتھر برسائے جاتے، کبھی آپ سجدے میں جاتے تو کوئی بدبخت اوپر آپ کی اجڑی رکھ دیتا ہے، اور کبھی احیاء دین کے لیے بدر سج رہا ہے، کبھی احد سج رہا ہے، کبھی خندق سج رہا ہے، کبھی تبوک سج رہا ہے، غزوات ہو رہے ہیں۔ سارا دن اللہ کے دین کے احیاء کے لیے تبلیغ میں گزار دیتے، اور جب رات آتی مصلی پہ آ جاتے، اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے رو رو کے گزار دیتے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، اور اللہ کے حضور خشیت الہی میں رو رو کر آنکھیں مبارک متورم ہو جاتی، حتیٰ کہ قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، قرآن پاک نازل ہوتا اور اللہ پاک فرماتا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دن کو تبلیغ کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور رات آتی ہے تو میری بارگاہ میں ساری رات کھڑا ہو کر اپنے پاؤں مبارک متورم کر لیتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے پیارے، ہم نے آپ پر یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس لیے تو نہیں کیا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں۔ پھر جب آپ ساری رات قیام کرتے تو ہر کسی کو قرآن کہتا ہے اٹھا کرو اور قربان جائیں اس محبوب کے قیام کو دیکھ کر اس رب ذوالجلال کا قرآن نازل ہوتا ہے، اور سورہ مزمل میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے پیارے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا جاگا کر، رات کو تھوڑا قیام کیا کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام کیا کرتے، اور بعثت سے پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غار حرا میں جا کر 40 راتیں اللہ کے حضور میں سجدہ ریزی میں گزار دیتے تھے۔ تو رات کا قیام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور رات کے قیام کرنے والوں کو عباد الرحمن قرار دے دیا، کیونکہ ان کے قیام میں اسے اپنے مصطفیٰ کی ادا نظر آتی ہے۔ معزز ناظرین، رات کے اٹھنے کا جو اللہ رب العزت نے انعامات بیان کیے ہیں، سورہ زاریات کی آیات نمبر 15، 16، 17 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یعنی رات کا جاگنا یہ تقوی بھی ہے، اور رات کے جاگنے سے اللہ رب العزت جنت کے باغات عطا فرمائے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین لوگ جنت کے باغوں میں کیف و سرور کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور اپنے رب سے وہ کچھ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کر رہا ہوگا، جنت کی نعمتیں۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس جنت کی زندگی سے پہلے زندگی جو دنیا کی تھی اس زندگی میں احسان کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
اور ان کی جو ایک عادت تھی وہ یہ تھی کہ یہ راتوں کو تھوڑا سویا کرتے تھے، یعنی ساری رات غفلت کی نیند نہیں سوتے تھے، تھوڑا سوتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب سحر کا وقت آتا تو پھر یہ اٹھ کر اللہ کے حضور میں گریہ و زاری کیا کرتے تھے، استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کے حضور مناجات کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات میں ایک ایسی سات آتی ہے کہ اگر اس سات میں مسلمان کچھ اللہ سے مانگ لے اللہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا یہ ہر رات آتی ہے، تو اگر ہم رات کو جاگیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو عین ممکن ہے کہ اس سات میں مناجات ہو جائیں جو سات اللہ کو پسند ہے، اور ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ پھر رات کے قیام کا ایک سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ رات کا اٹھنا یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، یعنی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز ادا کریں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصہ میں بھی قیام کریں، نماز ادا کریں۔ تو فرمایا یہ رات کا جاگنا، یہ حسنات، یہ نیکی یذہبن السیئات، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لہذا رات کے جاگنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کے گناہوں کو اللہ رب العزت، بندے کے گناہ ان کو مٹا دیتا ہے، رات کے جاگنے کی نیکی آ جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ یعنی رات کا قیام جہاں لازم کرنے کا آقا نے حکم دیا، یہاں یہ بات بھی بتا دی کہ اس سے پہلے جتنے رحمان کے بندے ہوئے جنہوں نے اللہ کا قرب پایا، جنہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا، جنہوں نے زندگی کو احسن طریقے سے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا اور رحمان کے بندوں میں شامل ہوئے، ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ رات کا قیام کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث بنے گا، یعنی رات کا قیام اپنے اوپر لازم کرو، اگر تم قرب خداوندی چاہتے ہو تو وہ رات کو ملتا ہے، وہ رات کو قریب آتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیسے قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ رات کا قیام، یہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ترمذی شریف میں اس حدیث پاک کے آخر پہ فرمایا برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا جاگنا، اور گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے رات کا جاگنا۔ تو قیام لیل کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان زندگی گزارتا ہے، اور زندگی کے گزارنے میں دنیا میں خواہشیں ہیں، چاہتے ہیں، اس کے حسن ہیں، لذتیں ہیں، رغبتیں ہیں، اور بسا اوقات ہمارے نفس جو ہیں وہ کسی خاص بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا، کوئی چوری کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا، کوئی دھوکہ دہی کا عادی ہو جاتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، کسی کے منہ کو حرام لگ جاتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بے حیائی کرتا ہے۔ علی ھذا القیاس کہ بہت سارے گناہوں میں نفس جو ہے
وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ نفس کی یہ جو گرفت ہے جو تمہیں برائی سے بچنے نہیں دیتی، جو تمہیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی، اور تمہارے لیے نیکی کرنا یہ جو مشکل ہو چکا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ تم نیک بندے بنو، تمہاری زبان سچائی کا پیکر بنے، تم حرام سے بچ جاؤ، تم بے حیائی سے بچ جاؤ، تم جھوٹ سے دھوکہ دہی سے بچ جاؤ، دنیا کی لالچ سے بچ جاؤ، دنیا کے حسن کے گرفت سے آزاد ہو جاؤ، اللہ پاک نے فرمایا ہاں اس کا بھی ایک علاج ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل، یہ رات کا جاگنا، یہ رات کا اٹھ کر بستر چھوڑ کر مصلی پہ آ جانا اور اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا دینا اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنا اور مناجات کرنا، قرآن کہتا ہے یہ رات کا اٹھنا ہی اشد وطئن، یہ نفس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ضرب کاری ہے، خواہشوں پر ضرب کاری ہے، اس کی گرفت پر شدید ضرب لگاتا ہے۔ اور وہ برائیاں جو انسان کے اندر پک جاتی ہیں رات جب سخت نیند ہے اور غلبہ ہے اور شیطان تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے اور بندہ اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ آ جاتا ہے تو نفس کی گرفت اس سے ختم ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، یہ ضرب کاری ہے۔ اور دوسری بات فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اگر زبان کو جھوٹ کی عادت ہے، اگر زبان کو فساد کی عادت ہے، اگر زبان کو دھوکہ دہی کی عادت ہے تو رات کے اٹھنے کی برکت سے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ایک تو نفس کی گرفت سے آزادی ملے گی، یہ خواہشوں کو توڑ دیتا ہے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ زبان جب بھی بولے گی سیدھی بات کرے گی، وَأَقْوَمُ قِيلًا، پھر فسادی نہیں ہوگا، پھر توڑے گا نہیں، زبان جوڑنے والی ہو جائے گی، یہ فیضان مل جائے گا۔ رات کا اٹھنا نفس کی گرفت کو توڑ کر گناہوں سے آزادی عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی شخص ہے وہ رات کو اٹھتا ہے اور قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، مگر فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہی شخص جو رات کا قیام بھی کرتا ہے، مصلی پر بھی کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتا ہے، وہی شخص دن کو چوری کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ بات آقا کی بارگاہ میں کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا اِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو وہ تو نے بیان کیا کہ وہ رات کو اٹھتا ہے اور مصلی پہ آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور جبین نیاز جھکا دیتا ہے اور عجز انکساری کے ساتھ جب سارا جہاں سو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور عجز انکساری کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، فقط وہ دیکھ رہا۔ وہ کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے اور اپنی جبین اس محبوب کے آگے رکھ دیتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ نماز اس کا رات کا جاگنا اگر جاری رہا اور قیام رہا تو فرمایا سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، یہ جو تو نے بات کی کہ وہ چوری کرتا ہے
رات کا جاگنا اسے چوری سے ان قریب ہٹا دے گا۔ یعنی رات کا جاگنا چوری بھی چھڑوا دے گا، رات کا جاگنا جھوٹ بھی چھڑوا دے گا، رات کا جاگنا بے حیائی بھی چھڑوا دے گا، رات کا جاگنا اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہر گناہ کو ختم کرتا ہے، اور ہی اشد وطئن، اور یہ نفس پر ضرب کاری لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے عباد الرحمن ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر، کبھی نصف رات میں اٹھ کر، کبھی رات کے پہلے پہر میں اٹھ کر وہ سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، رات کا جاگنا نہ صرف اللہ کا قرب دیتا ہے، بلکہ رات کے جاگنے کی دیگر برکات اتنی ہیں کہ انسان کی زندگی میں روحانیت آتی ہے، اور انسان کی زندگی میں صالحیت آتی ہے، اور رات کا جاگنا انسانوں کو متقی بنا دیتا ہے، مسلمان کو متقی بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رات کے جاگنے کا ایک معنی اور بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، جو ساری رات رویا کرتے تھے اور گریہ و زاری ان کی رہتی تھی، اور ان کی گریہ و زاری کا زمانہ بچپن سے ہے جوانی تک اور بڑھاپے تک، ساری زندگی جاگتے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک رات سیر ہو کے کھانا کھا لیا، زیادہ کھانا کھا لیا، اب زیادہ کھانا کھا لیا تو رات آنکھ نہ کھلی، سوئے رہ گئے۔ جب صبح اٹھے تو اللہ پاک نے وحی نازل کر کے فرمایا، اے یحییٰ، آج رات تم میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، کیا مجھ سے بھی کوئی اچھا ہمسایہ مل گیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی اچھا ہمسایہ مل گیا ہے کہ تم مصلی پہ نہیں آئے؟ اس کا معنی کیا ہوا کہ رات کا جاگنا اور مصلی پہ آنا اللہ کی ہمسائیگی ہے۔ جو اللہ کا ہمسایہ بننا چاہے اور جو اللہ کی ہمسائیگی میں رہنا چاہے، تو پھر ہے نا، کہتے ہیں کہ ہمسایہ اچھا ہو تو زندگی سنور جاتی ہے۔ آئے ہائے، تو جس کا ہمسایہ وہ رب ذوالجلال ہو جائے، اور جس نے ہمسائیگی رب سے کر لی، پھر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رات کا جاگنا گویا میرا ہمسایہ ہونا ہے۔ معزز ناظرین، رات کی عبادت بندے کو اللہ کا ایسا قرب عطا کرتی ہے کہ بندہ ایک تو تقوی کا پیکر بنتا ہے، آخرت میں جنت کے چشمے عطا ہوں گے، جنت عطا ہوگی، اور رات کا جاگنا خواہشات نفس کو توڑتا ہے، اور رات کا جاگنا اللہ کی ہمسائیگی عطا کرتا ہے۔ معزز ناظرین، رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، ہر شخص روزہ رکھنے کے لیے پچھلے پہر اٹھتا ہے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ رمضان ایک تربیتی نصاب کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور ہماری نیت صرف یہ بن جاتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ نیت رکھیں۔ مگر یہ سحری کے وقت اٹھنا، اللہ پاک فرماتا ہے بندے تجھ سے فجر نہیں پڑی جاتی، اب میں تجھے سحری کے وقت اٹھاتا ہوں۔ تو لہٰذا ہر روز آپ 30 دن جب سحری کے لیے کوئی اٹھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر 30 دن پریکٹس سحری کے اٹھنے کی ہو جائے تو پھر انسان کو آگے زندگی بھر جاگنا اس کے لیے کوئی مشکل ہو جاتا ہے، نہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ آپ رات کو اٹھ رہے ہیں، رمضان اٹھا رہا ہے، بس اپنی عادت بنا لیں کہ رات کو اٹھ کر سیدھا کھانے پہ نہ لپکیں، کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور سیدھا مصلی پہ آ جائیں۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آپ 100 نہ پڑھو پر 2 ہی پڑھ لو، مگر وہ 2 ایسے پڑھو کہ اللہ کے حضور میں اس کے ہمسائے بن جاؤ۔
تمہارا دھیان، تمہارا خیال، توجہ، تمہارے ادراک میں، فہم میں، شعور، سب کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ایک تو ہو ایک وہ ہو بس۔ اور جبین نیاز جھکا کر اس کے حضور میں صرف 2 نفل پڑھ لو، یہ 2 نفل پوری زندگی کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک کر دے گی۔ جیسے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 کی روشنی میں رحمان کے بندوں کا تیسرا وصف قیام لیل، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں میں وہ گزارتے ہیں، اسے بیان کیا۔ یہ گفتگو انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔